سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83، 84 اور 85، 83، 84، 85 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں بیان کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعائیں، یہ دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ہیں، جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم پیغمبر، نبی و رسول گزرے ہیں، جن کی نسل میں اور جن کی اولاد میں کئی پیغمبر تشریف لائے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو جاری فرمایا۔ بڑے بڑے نامور معروف پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے۔ انبیاء کرام کا منصب ہی یہی ہے کہ تبلیغ فرمائیں، رشد و ہدایت فرمائیں، کوئی ایمان پر آئے یا نہ آئے یہ اس کا نصیب ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا فریضہ، منصب یہی ہے کہ وہ اپنا پیغام جاری رکھیں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے رہیں۔ تو ہر نبی، ہر رسول نے دین اسلام کی تعلیم کو عام فرمایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس نے دین اسلام کی تعلیم کو نہیں پھیلایا ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے عظیم الشان پیغمبر ہوئے کہ جن کا نام قیامت تک جاری رہے گا، اور ان کا نام اللہ کے بندے لیتے رہیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ، یہود و عیسائیوں نے بھی ان کو مانا، اگرچہ دین میں تفرقہ کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغام کو بگاڑ دیا، لیکن اقرار وہ بھی کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے باپ ہیں۔ خود حضور اکرم مفخر بنی آدم رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین علیہ تحیت و تسلیم نے بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم تمہارے باپ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند فرمائی، جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں۔ قرآن میں ایک نہیں کئی صورتوں میں، کئی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں خاص ایک سورہ ہی سورہ ابراہیم کے نام سے ہے، اس سورت کا نام ہی ابراہیم ہے۔
سورہ ابراہیم. تو کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبر کو یاد فرمایا. یہ ان کی عظمت کا اظہار ہے بارگاہ الہی سے. اللہ کی بارگاہ سے ان کی شان بتائی جا رہی ہے کہ جو قرآن مقدس آخری آسمانی کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمائی اللہ نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے. بڑی عظیم بات ہے، عظیم شان ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ الشعراء میں یہ ذکر ہے کہ دعائیں کی اللہ سے. تو سب سے پہلی بات تو یہی معلوم ہو رہی کہ دعا بہت بڑی نعمت ہے. ہر بندے کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بارگاہ الہی میں دعا کرنا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، نبیوں رسولوں کی شان ہے. ان کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. مناجات، دعا کا ایک معنی مناجات بھی ہے، فریاد، پکارنا اللہ کو. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف پیغمبروں کی دعائیں بھی مذکور ہیں. یہاں ذکر خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے بندوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دعا کی ایک نعمت سے نوازا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں. جان کی دعا، مال کی دعا، اولاد کی دعا، کاروبار کی دعا، نیکی کے لیے دعا، جنت کے لیے دعا، یعنی ہر جائز کام، ہر جائز بات، اس کے لیے دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہر بندے پر فرض ہے. دعا کے لیے وضو اور باوضو کی بھی قید نہیں، وضو اور بے وضو کی بھی قید نہیں، کیونکہ دعا تو ایسے الفاظ ہیں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے بندہ کر سکتا ہے. جو بندہ دعا سے ہی محروم ہے وہ بد نصیب ہے. اس کو دعا کی اہمیت کا اندازہ نہیں، دعا کی فضیلت کی قدر نہیں، وہ دعا نہ کرتا ہو. لیکن جو بندے عاجز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہیں، وہ ضرور صبح و شام، رات دن دعا کرتے رہتے ہیں. تو یہاں معلوم کیا ہو رہا ہے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، کل مخلوقات کے لیے، کل مومنین و مومنات کے لیے دعا بے غرض، بے لوث، بے معاوضہ. یہ مفت نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہاتھ آئی ہوئی ہے. چنانچہ دعا ایسی نعمت ہے جس میں بندے کا کوئی خرچ نہیں ہو رہا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، فائدہ ہی ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام صیغہ غائب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں اسی سورہ میں، سورۃ الشعراء، جس کی یہ آیت شریفہ 83، 84 اور 85 میں نے تلاوت کی. انہی میں، اس سے پہلے، انہی آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ صیغہ غائب سے اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہان کا رب جس نے مجھ کو بنایا،
وہی مجھے راہ دکھلاتا ہے، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ یہ اس سے قبل کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، صیغہ غائب میں۔ اب براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ پہلی دعا کیا کر رہے ہیں؟ جو میں نے آیت شریفہ میں پہلی آیت پڑھی، ربی حب لی حکمن، اے میرے رب مجھ کو حکم عطا فرما۔ ربی حب لی حکما، حکم کا معنی ذکر بھی آ گیا، اور علم عمل، یعنی اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما، مجھ کو علم عمل کا کمال عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، تو علم کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے، عمل کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ علم دے اور علم پر عمل بھی دے۔ علم و عمل کا ساتھ ہے، جوڑ ہے پورا، صرف عمل اور صرف علم نہیں، علم و عمل دونوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ ربی حب لی حکما، مجھ کو حکم عطا فرما۔ حکم سے مراد علماء مفسرین نے فرمایا کہ علم اور عمل ہے، کہ یا اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، گویا یہ تعلیم مل گئی بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، امتیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا مانگتے رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس علم تو ہوتا ہے، فلاں چیز کا علم، فلاں چیز کا علم، مگر اس پر عمل نہیں ہوتا، حالانکہ عمل ضروری ہے، علم کے ساتھ اس پر عمل، علم و عمل کا ساتھ ہے، الگ الگ نہیں۔ چنانچہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے، کیا دعا مانگی؟ ربی حب لی حکما، اے میرے رب مجھ کو حکم عطا فرما۔ تو معلوم ہو گیا کہ نبی بھی علم اور عمل کی دعا اللہ کے بارگاہ میں مانگتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم کے اعلیٰ مقام پر فائز فرماتا ہے۔ اب یہ عقیدہ بھی رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، وہ عمل جو اللہ پاک اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، وہ عام بندوں سے جو کہ غیر نبی ہوں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک علم کی دعا ہم مانگیں، ایک عمل کی دعا ہم مانگیں، مگر ہمارا علم اور ہمارا عمل نبی اور رسول کے علم اور عمل کو نہیں پہنچتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ذات عام بندے کی ذات سے عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اسی طرح اس کا علم، اس کا عمل عام بندوں کے علم اور عمل سے کہیں اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی کے علم کو، نبی کا جو علم ہوتا ہے اس علم کی عین تک بھی عام بندے نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کا جو علم اور عمل ہوتا ہے اس عمل کی عین تک بھی عام بندے نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا ہی بڑا عامل ہو، مگر نبی کا علم اور نبی کا عمل عام بندے کے علم اور عمل سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اپنے جیسا علم نہیں سمجھنا چاہیے، نہ نبی کی ذات کو اپنے جیسا سمجھنا چاہیے، نہ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنا چاہیے۔ وہ بشر تو ہوتا ہے
نبی کو بشر نہ ماننا کفر ہے. وہ بشر ہے، مگر کیسا بشر ہے؟ افضل البشر ہے، عام بشر نہیں ہے. تو جب وہ عام بشر نہیں تو اس کا علم بھی عام نہیں، اس کا عمل بھی عام نہیں، خاص ہے. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، ایک دعا تو حکم کی، دوسری دعا صالحین کے ساتھ ملنے کی، یہ دو دعائیں ہو گئی. ابھی میں پہلی دعا کی بات کر رہا ہوں، حکم، علم اور عمل. تو پتہ چلا کہ نبی اپنی شان کے اعتبار سے علم اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہے. ایک نبی، ایک رسول اپنی شان کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے عمل طلب کر رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ ہوگا. اللہ اس کو عمل عطا فرمائے گا وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ ہوگا. ہمارا علم اور ہمارا عمل اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو پہلی دعا کیا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ علم و عمل. حکم، حکم کا معنی علم و عمل. موضوع کیا ہے ہمارا؟ آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعائیں، 4. اس میں سے پہلی دعا کا ذکر ہو گیا، علم اور عمل. اب دوسری دعا کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھ کو نیکوں میں ملا. بتائیے، نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں. اگر نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھ کو نیکوں میں ملا، تو بندوں کو اس دعا کی کتنی ضرورت ہے؟ اندازہ لگا لو آپ. اگر نبی یہ دعا مانگ رہا ہے، جو نیکوں میں سے بڑا نیک ہوتا ہے، اس کے جیسا نیک کوئی نہیں ہو سکتا. نبی کے جیسا نیک غیر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ نہ علم میں اس کا مقابلہ ہے، نہ عمل میں اس کا مقابلہ ہے، تو نیکی میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب نبی اپنے لیے یہ دعا کر رہا ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے نیکوں میں ملا، صالحین میں ملا مجھ کو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ انبیاء کرام میں مجھ کو ملا، کیونکہ وہ خود نبی ہے نا. تو ان کی جو دعا ہوگی نیکوں میں ملنے کی، وہ اپنے ہی جیسے عظیم ہستیوں کے لیے ہوگی. ان کی جیسی عظیم ہستیاں وہ کون؟ انبیاء کرام علیہم السلام. یعنی ایک نبی یہ دعا مانگتا ہے مجھے نیکوں میں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسوں میں ملنے کی تمنا کر رہا ہے. تو اپنے جیسے کون ہوں گے؟ نبی. اپنے جیسے کون ہوں گے؟ رسول، انبیاء کرام علیہم السلام. ہم تو غیر نبی ہیں نا. نبی جب یہ دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے جیسے نبیوں اور اپنے جیسے رسولوں کے ساتھ ملنے کی دعا مانگ رہا ہے اللہ سے. وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اب یہاں سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا عقیدے کا، جو آپ کو یاد رکھنا ہے. وہ عقیدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ملنے کی دعا یہ پیغمبروں نے کی اللہ سے، تو ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں نیکوں میں ملا، ہمیں نیکوں میں رکھ، ہماری صحبت نیکوں کے ساتھ کر، ہمیں نیکوں میں چلا، ہماری اولاد کو بھی نیکوں میں چلا، ہماری اولاد کو بھی نیکوں سے ملا، اور ہمارا جینا بھی نیکوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا مرنا بھی نیکوں کے ساتھ ہو، ہماری قبریں بھی نیکوں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر بھی نیکوں کے ساتھ ہو. سمجھ گئے بات آپ؟ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. قرآن سے مل رہا ہے یہ عقیدہ، قرآن سے مل رہا ہے. دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی. کون سے نبی دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن کی آیت شریف آئی ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھ کو نیکوں کے ساتھ ملا. الحاق کر، الحاق، الحقنی، میرا الحاق کر، مجھ کو ملا کس کے ساتھ؟ نیکوں کے ساتھ. تو خود نبی اور رسول جو نیکوں میں سے نیک ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے نیکوں کے ساتھ رکھ، مجھے نیکوں میں ملا دے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام بندوں کو بھی
کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے؟ ہمیشہ ہے، ہر دور میں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں نیکوں میں ملا، ہمارا حشر بھی نیکوں میں کر، ہم دنیا میں رہیں تو نیکوں کے ساتھ رہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، تو جو سچے ہوں گے وہ نیک بھی ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی سچا اور نیک نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ کوئی نیک اور سچا نہ ہو، تو سچائی اور نیکی یکجا ہو جاتی ہیں کسی بندے کے اندر، وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک لکھا جاتا ہے، وہ سچا بھی ہو، وہ نیک بھی ہو، نیکیوں والا ہو۔ معلوم ہوا کہ نیکی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کھلی ہو یا چھپی ہو، وہ نیکی حاصل کرنے کی تمنا ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ تو اب آپ کو جو عقیدہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا، اس پر اب کوئی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہو کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا، ہمیں نیکوں کے ساتھ چلا، ہمیں نیکوں کے ساتھ رکھ، ہمارا جینا نیکوں کے ساتھ کر، ہمارا مرنا نیکوں کے ساتھ فرما، یہ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ نبی کو ضرورت ہے تو غیر نبی کو کیوں نہیں ہے؟ اگر نبی یہ دعا مانگ سکتا ہے تو ہم جیسوں کو تو بہت مانگنی چاہیے دعا، ہے نا؟ کیا ہماری نیکیاں، تو ہمیں تو بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے نا نیکوں کی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا کہ نیک کی صحبت تلاش کر، نیک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تلاش کر، ہے نا؟ برے کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تو اکیلا رہے، تنہا رہے، تو اکیلا رہے، یہ بہتر ہے کہ تو کسی برے کے ساتھ اٹھ بیٹھ، اس سے بہتر ہے کہ تو اکیلے میں رہے، اللہ اللہ کر، وہ تیرے لیے اچھا ہوگا۔ برے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے کے ساتھ چلنا پھرنا، برے کے ساتھ، چور کے ساتھ، ڈاکو کے ساتھ، حرام خور کے ساتھ، گنڈے کے ساتھ، بدماش کے ساتھ، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہے، اللہ اللہ کرے بس۔ لیکن اگر اٹھنا بیٹھنا ہو تو نیکوں کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے، جہاں صالحین کی معیت ملے اس کو اللہ کی بارگاہ سے ایک نعمت سمجھو۔ اگر تمہیں کسی صالح بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا مل رہا ہے تو اس کو نعمت سمجھو کہ اللہ نے تم پر یہ بڑا کرم فرمایا۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، عقیدہ معلوم ہو گیا؟ اگلی آیت پر چلے آپ۔ دو دعائیں تو ہو گئی نبی کی، 4 دعاؤں کا ذکر کیا ہے میں نے جمعے کا موضوع، تو 2 دعائیں تو ہو گئی، ایک علم و عمل کی دعا مانگی، ایک صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا مانگی۔ تیسری دعا کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا بول، میرا ذکر سچا رکھ پچھلوں میں، میرا نام پچھلوں میں رکھ، یعنی یا اللہ میرے بعد جو آنے والے ہوں نا ان میں میرا نام باقی رکھنا۔ علماء نے یہ فرمایا کہ اس نیت سے اپنا نام باقی رکھنے کی دعا کرنا کہ نیکی کے حوالے سے نام آئے، تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، لوگوں کو ترغیب ہو، لوگوں کو دعوت ہو۔ جیسے ہم یہ کہیں فلاں بندہ بڑا نیک تھا، بڑا نمازی، بڑا روزے دار، بڑا حاجی، بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ والا، تو ایسوں کا ذکر کرنا یہ اچھی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لسان سے مراد ذکر ہے کہ میرا ذکر پچھلوں میں رکھ، میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر رکھ۔ اب آپ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کیسے قبول فرمایا؟ یہ وہ پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہم مسلمان، ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ نماز کے اندر ان کا ذکر نہ آئے۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نماز میں ہوتی ہے نا دعا، یہ دعا ابراہیمی یہ کہلاتی ہے نا، نماز میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے، پہلی دعا، اس کے بعد کوئی اور دعا پڑھی جاتی ہے مستحب میں سے، لیکن سنت کے طور پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ درود ابراہیمی۔ اب اس درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف وہ بلکہ ان کی آل پر بھی درود پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا ذکر میرے آخروں میں باقی رکھنا یا اللہ، میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر قائم رکھنا، جاری رکھنا میرا ذکر۔ اس سے ایک عقیدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا ذکر اگلوں میں اس طرح سے قائم رکھ کے لوگ ہماری یاد میں فاتحہ پڑھ لیا کریں، ہمارے مرنے کے بعد ہم کو یاد کر لیا کریں، ہمارے لیے ایصال ثواب کر لیا کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مرنے کے بعد نیکوں کی یاد کرنا یہ عظیم صفت ہے، ان کو بھلانا نہیں، وہ اپنے ماں باپ ہوں یا اپنے مرشدان پاک ہوں یا عزیز و اقارب ہوں یا دوست احباب ہوں، مرنے کے بعد ان کا حق ختم نہیں ہوتا، حق ان کا جاری رہتا ہے جب تک کہ خود تمہیں موت نہ آ جائے، اس وقت تک تم دعا کرتے رہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے کہ میرا ذکر میرے پچھلوں میں رکھنا، تو علماء نے فرمایا کہ اس طریقے کی دعا جائز ہے، اس نیت سے کہ ان کے کارناموں کو یاد کر کے لوگوں کو اچھے کاموں کی رغبت ملے، ان کی خدمات کو یاد کر کے، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، سورہ بقرہ میں اللہ نے آیت شریف نازل فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کے سامنے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا فقہ حنفی میں واجب ہے۔ عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پتھر ہے، کہا جاتا ہے کہ اب تو وہ نشان مٹ گئے، عرصہ دراز ہو گیا اس پتھر کو، مگر پہلے اس پتھر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود تھے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اب آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا نام کس طرح چل رہا ہے، اللہ کیسے چلا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے اس پتھر کو وہاں رکھوا دیا اللہ نے، یہ اہتمام کر دیا نا کہ وہاں خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے۔ جو زائر جاتا ہے، جو حاجی جاتا ہے، جو عمرہ کرنے والا جاتا ہے، وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اس پتھر کے سامنے پڑھتا ہے کھڑے ہو کر۔ اس جگہ کو مصلی بنا دیا اللہ نے، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، جا نماز بنا دی۔ پھر ایک یادگار اور دیکھیں آپ، ہر عید الاضحیٰ کو، بقرہ عید جس کو کہتے ہیں، سنت ابراہیم کو زندہ رکھا جاتا ہے نا کہ نہیں؟ جو قربانی کے جانور آپ ذبح کرتے ہو، یہ سنت ابراہیمی کی یادگار ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو، بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، ارادہ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے، میں کیا میرا بیٹا کیا، اللہ کی راہ میں قربان۔ چھری لے لی، چھری چلا دی، مگر چھری چلی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے پچھلوں میں باقی رکھ دیا۔
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آخروں میں بھی رکھا ہے۔ تو آپ دیکھو میں یہ مثالیں بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کس طرح چل رہی ہے، قربانی کی یادگار، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی یادگار، قرآن مجید میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، سورہ ابراہیم کے نام سے سورہ قرآن مجید کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی دعا کو اس طرح قبول فرما لیا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پھر اب آخری دعا جو مانگی، چوتھی دعا، 4 دعاؤں میں سے چوتھی دعا وہ کون سی مانگی؟ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور تو مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں کر دے، مجھے وارث بنا دے جنت النعیم کا، وہ جنت جس کے لیے ہم رات دن دعائیں بھی مانگتے ہیں نا، مرنے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ابے بھائی یہ دعا تو ہم کو زندوں کو بھی مانگنی چاہیے اپنے لیے خود، یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمانا، جب ہمارا آخری وقت ہو اور ہم تیری بارگاہ میں پہنچیں تو ہمیں تو جنت میں جگہ عطا فرما، کیونکہ یہ جنت کی دعا بڑی عظیم دعا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ مانگی گئی ہے، جنت کا جگہ جگہ ذکر فرمایا اللہ نے، اور جنت میں جو اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے اس کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت الفردوس ہے، اعلیٰ مقام جنت کا۔ تو اب دیکھیں کہ نبی ایک یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری وراثت جنت فرما دے، جیسے دنیا میں کسی کو وراثت ملتی ہے نا، باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد ترکہ ملتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وراثت، اور جس کو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں وارث۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، تو مجھ کو جنت النعیم کا وارث بنا، جنت الفردوس کا وارث بنا تو مجھ کو، تو مجھے جنت عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ جنت ایسا ایک مقام ہے، ایسا مقام، ایسی جگہ ہے کہ جس کی دعا کرنا بھی افضل ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جنت صرف مومنین کے لیے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے، تاکہ ہر مسلمان، ہر مومن مرد عورت خوش ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اس امت محمدی میں پیدا کیا ہے کہ جس میں پیدا کر کے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کہ جنت اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں کے لیے رکھی ہے۔ آپ علی الاعلان کسی کو کہہ سکتے ہو کہ کافر کے لیے جنت نہیں ہے، مشرک کے لیے جنت نہیں ہے، منافق کے لیے جنت نہیں ہے، صرف مومن کے لیے ہے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے کہ جنت کی دعا کرنا ہے تو کافر کے لیے نہیں کر سکتے، آپ مشرک کے لیے نہیں کر سکتے، منافق کے لیے نہیں کر سکتے، جب بھی جنت کی دعا کریں گے اہل ایمان کے لیے کریں گے، کیونکہ جنت وراثت ہے کس کی؟ اہل ایمان کی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کا جو موضوع ہم نے لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعائیں، اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور ایسی دعائیں کرنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔